السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور ہر ایک کی موت اور رزق کا مالک ہے۔ ہر طرح کی تعریفات اور تحلیلات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الرسل، ہادی الرسل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بازار جانے کے آداب، احکام و مسائل آپ بھائیوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں سماعت فرمائیں، جس میں بلا ضرورت بازار جانا، بازار میں نگاہیں نیچی رکھنا خصوصی طور پر حکم ہے۔ بازار میں شور و غل سے پرہیز کرنا، تجارت کا آغاز، خرید و فروخت کا آغاز صبح سویرے کرنا، اس کی خیر و برکات تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے احباب کے لیے خصوصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں خرید و فروخت کے آداب، احکام، تجارت اور تاجر کے بارے میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات ہیں، ان سے آگاہی دینا مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود ایک عظیم تاجر تھے۔ جب تک آپ کو نبوت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، اس وقت تک جو آپ نے کام کیا ہے وہ تجارت کا ہے، اور آپ نے مزدوری بھی کی ہے۔ اس پیشے کو اختیار کیے رکھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مردوں میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ بزنس کے ساتھ، تجارت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ خواتین میں ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، اہل ایمان کی روحانی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے تجارت کے پیشہ کے ساتھ ہی منسلک تھی۔ تجارت کی خیر و برکات کے حوالے سے بھی آپ نے سنا گزشتہ جمعہ میں۔ تو آج جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذریعہ معاش جو ہے، یہ طریقہ حلال کو اپنانا چاہیے۔ ذریعہ معاش، روزی کمانا، رزق کمانا، اس کے لیے سب سے پہلے اس شعبہ کو اختیار کرنا چاہیے جو حلال ہے، پھر اس کے ساتھ جتنے بھی حلال کے ذرائع ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان
تجارت حلال مال کی کر رہا ہوتا ہے لیکن حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی کما رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے جو سمجھنے والی ہے، آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ شعبہ تو اختیار کر لیں تجارت کا، رزق حلال کے شعبہ کو اختیار کر لیں، لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کر لیں جو حرام کہلاتی ہیں، تو حرام چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ سارا رزق، سارا بزنس ہی حرام ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندی ہو وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی عبادت بھی کرتے رہو۔ یعنی کہ رزق حلال آپ نے کمانا ہے تو ساتھ آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ شکر کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادات جو اللہ کی ہیں وہ بھی ادا کرنی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ اگر شکر کریں گے یا عبادت کے لیے ٹائم نکالیں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو نقصان پہنچے گا۔ بے شمار لاکھوں کی تعداد لوگوں کا یہی حال ہے، تجارت کر رہے ہیں حلال ذرائع سے، حلال پیسے سے، حلال کمائی سے، لیکن عبادت سے وہ دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جہاں سے آپ کو کامیابی ملنی ہے، جس طرف سے آپ کو برکات ملنی ہے، اللہ کی رحمتوں کا حصول آنا ہے، وہ تو آپ نے اس ہستی کو ہی ناراض کر دیا ہے۔ یعنی گویا کہ رزق جس نے دینا ہے وہ ہے رزاق، واللہ خیر الرازقین۔ رزق کی تلاش میں رزاق کو ہی بھلا دیا، رزق کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے اور ہر حربہ، ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن جو رزاق ہے اس سے لڑائی ہے، اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ جس نے رزق کے لیے آسانیاں فراہم کرنی ہیں، رزق کے لیے آپ کو فراوانیاں اور کوشادیوں سے نوازنا ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے، تقریباً ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس تم اللہ نے جو تم کو حلال اور طیب رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اور اس کی عبادت کرنے سے بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، کشادیاں اور فضل اس کے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حرام کمانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان حرام کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حرام کھانے والا، وجود حرام کے نوالے سے پڑھنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے والا، یہ پکی بات ہے، ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اور حرام کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ و خیرات وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تیرا اتنا بڑا وجود ہے، جسم ہے، اس لباس کو غلاظت لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس میں غلاظت لگی ہو، نجاست لگی ہو تو نماز ہو جائے گی؟ اس میں بولتے نہیں آپ بھائی، ہو جائے گی نماز؟
تو جو سارا جسم حرام کی غذا سے پلا ہوا ہے، وہ کیا وہ جسم جنت میں جائے گا؟ سمجھنے والی بات ہے کہ غلاظت ہلکی سی لگ جائے جسم پر، کپڑوں پر، تو نماز تو اس میں ہوتی نہیں ہے، تو حرام کی کمائی سے صدقہ اللہ قبول فرما لیں گے، زکوٰۃ قبول کر لیں گے آپ کے ذہنوں میں، تو یا وہ حرام سے پلا ہوا جسم جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بہقی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جسے حرام کی غذا دی گئی ہو۔ حرام کی روزی سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جانے والا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور روز قیامت جو ہے، جو ابن آدم سے سوالات ہونے ہیں، ان سوالات میں سے ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا تعلق جو ہے ذرائع معاش کے ساتھ ہے، ذریعہ معاش، روزی کے ساتھ جس کا تعلق ہے کہ وہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے کماتا تھا اور کیسے وہ اسے خرچ کرتا رہا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہے، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ ذریعہ معاش کا تعلق بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان سوالات کے ساتھ ہے جو میں نے اور آپ نے سب نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، جہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہاں اس سوالات کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ جب رزق حلال کمانے اور کھانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ذرائع معاش اور رزق حاصل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ اختیار کریں جو حلال ہیں، اور حلال ذریعے سے ہم روزی کمائیں۔ دیکھنا چاہیے کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، کہیں ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی ضائع نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہیں، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، تو یہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ بس نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہونی چاہیے، مہر پاکستان کی ہونی چاہیے، کرنسی کو نہیں پہچانے گا کہ یہ حلال کے ذرائع سے آیا ہے، حرام کے ذرائع سے ہے، یعنی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اس قدر لوگ حرام میں لگ جائیں گے، اس قدر حرام میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے کہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اپنی روزی روٹی کے لیے ایسے ذرائع معاش کو اختیار کرنا چاہیے جو حلال ہوں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق شبہ ہے تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو تجارت کا آغاز میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ صبح کے وقت کو ترجیح دیں۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک صحابی ہیں جن کے متعلق نبی کریم جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان صخر تاجرا فکان یبعث تجارتہ من اول النہار فاسرا وکسر مالو۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ کے تاجر تھے، وہ اپنی تجارت کا سامان دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ کیا کرتے تھے، تو وہ دن بدن ان کا رزق بزنس بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے بہت کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے فرسٹ ٹائم میں برکت عطا فرما۔ اگر یورپ نے، اگر دوسرے ممالک نے دنیا میں اس طریقے کو اپنایا ہے تو ان کے ہاں کامیابیاں بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن جن لوگوں نے اس کو چھوڑا، اس طریقہ کار کو چھوڑا، دعاؤں اللہ کے پیغمبر کی دعا سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات سے محروم رہے، جب رحمتوں برکتوں کا فضلوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری صبح جو ہے صبح 11-12 بجے ہوتی ہے، ہماری مارکیٹ رات کو 12-1 بجے بند ہوتی ہے۔ یہ سارے کا سارا طریقہ کار جو ہے الٹ ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو بہرحال لین دین کے معاملات میں ہمیشہ انسان کو نرمی
اور فیاضی سے کام لینا چاہیے، نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخل اللہ رجل کان سہلا مشتریا و بائعا و قاضیا و مقتضی الجنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں صرف اس وجہ سے داخل کر دیا تھا کہ وہ خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت نرمی کو اختیار کرتا تھا۔ کو لیتے وقت، دیتے وقت، خریدتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے انسان کو ہمیشہ اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاقیات کا لحاظ رکھنا چاہیے، نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، ترش نہیں ہو جانا چاہیے، سخت دلی اور شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دکانداروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پھل کی دکان ہے، یہ سبزی کی ہے یا کریانے کا اسٹور ہے، کسی چیز کو آپ چھو کر دیکھیں وہ ایسے پڑیں گے جیسے ان کو بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، خبردار ہاتھ نہیں لگانا آپ نے، میں ڈال کر دوں گا آپ کو چیز۔ انتہائی کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، انتہائی کم کمینے لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف گھٹیا سے ہیں کے لوگ، اس لیے کہ انہوں نے خام مال آگے رکھا ہوتا ہے آپ کو گفٹ دینے کے لیے۔ جو آپ کلو 2 کلو چیز خریدتے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ خام مال بھی ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے والا، گلا ہوا، سڑا ہوا، قیمت اس نے 300-500 روپے ہی کلو کی لینی ہے، لیکن خام مال بھی اس نے آپ کو دینا ہے، اس لیے وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، چھونے نہیں دیتا، حالانکہ آپ نے اصل کرنسی دینی ہے، سب کچھ اصل دے رہے ہیں، لیکن آپ کو مال اصل نہیں مل رہا۔ تو یہ کون ہے دینے والے؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہمارے معاشرے کا مسلمان ہے، جس کے پیشانے پہ محراب بنا ہوا ہے، پکا نمازی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ دعائیں سمیٹ کیا وہ آدمی، رسول اللہ کی دعا کا مستحق ٹھہرا وہ آدمی جس نے نرمی کو اختیار کیا، چیز فروخت کرتے، خریدتے ہوئے اور تقاضا کرتے ہوئے۔ مبارک ہے اس آدمی کے لیے جو اس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل پیرا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے ایک شخص کے واقعہ بیان فرمایا، جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، حل عملت من خیر، کیا تو نے زندگی بھر کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ اس نے کہا، مجھے تو اپنا کوئی خاص عمل ایسا یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا ہو۔ فرشتے نے کہا، ملک الموت نے کہا کہ سوچ لے۔ سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ایک عمل میرا تھا، جب میں خرید و فروخت کرتا تھا تو اپنی رقم کا مطالبہ کرتا، اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا اور وقت پر وہ پیسے نہ دیتا تو اس کو مہلت دے دیتا، اگر غریب مسکین ہوتا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتا۔ تو ملک الموت نے کہا، تیرے لیے مبارک ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو بندہ ہو کر اللہ کے بندوں پر درگزر کرتا رہا، معاف کرتا رہا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ نرمی اختیار کیا کریں، محبت بانٹا کریں۔ سارا دن پیسے کماتے ہیں، جیب میں بھر کر واپس پلٹ دیں، میٹھی زبان بھی استعمال کیا کریں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مٹھاس بھی بانٹا کریں، اخلاق بانٹا کریں۔ بہت زیادہ تعداد جنت میں اچھے اخلاق کے لوگوں کی ہوگی۔ تجارت بزنس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، محبت، پیار، اخلاق، رویے، ان تمام چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچیں، جس طرح دیگر معاملات میں جھوٹ سے بچنے کی تلقین ہے، نصیحت ہے، ایسی خرید و فروخت کے معاملات میں، تجارت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ خرد و نوش فروخت کرنے والے بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس معاملے کے اندر گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے جھوٹ بولنا، اتنے
پراپرٹی ڈیلر بیچارے وغیرہ یا سنیار وغیرہ، یہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے جھوٹ بولنا، اور اتنا 80% جھوٹ بولنا ہمارا حق بنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا حق سمجھتی ہیں، باتوں باتوں تش پن، تم ایسا ورگ لگائیں گے کہ تم یاد کرو گے، مکاری، جاسازی اور زبان درازی، اس طرح جھوٹ بولیں گے کہ آپ کہیں گے اس سے اچھا آدمی ہے ہی کوئی نہیں، اس سے اچھے اخلاق والا، رویے والا، کردار والا کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تجارت پیشہ لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے کہ ہمارا بزنس تجارت تھا تو اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا معشر التجار ایاکم والکاذب، اے تاجروں کی جماعت خبردار جھوٹ سے بچو، تم جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہو۔ عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ان التجار ہم الفجار، تجارت بزنس کرنے والے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، خصوصی ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا اَفَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بات یہ ہے بلا وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ، کیوں نہیں، لیکن یہ لوگ بات کرتے ہوئے جھوٹ بہت بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں۔ آج کسی تاجر بزنس مین کسی کو کہو نا، وہ کہتا ہے میرے سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت انسان کی بیان فرمائی ہے، باتوں باتوں میں قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی عقل و شعور کے سامنے ہماری یہ دنائی ہے، ہماری فہم و فراست ہے، ہم نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ہم نے اس کے ساتھ گیم کر دیا۔ وہ اپنی ہوشیاری چلاکی کو اپنا فن سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں اور قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھانے سے منع فرما دیا۔ دو طرح کی حدیث ہیں، ثلاثۃ اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ روز قیامت تین لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوں گے، انہیں پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹخنوں سے تہ بند نیچے رکھ لٹکانے والا، احسان کر کے جتلانے والا اور جھوٹ بولنے والا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی جو بوڑھا زانی ہے، یعنی بوڑھا 90-80 برس کی عمر کو پہنچنے کے باوجود پھر بھی آنکھ چمکے سے باز نہیں آتا، پھر بدکاری کی، فحاشی کی، عریانی کی گندی گفتگو لغویات کو بکتا رہتا ہے اور زنا سے باز نہیں آتا۔ دوسرا وہ آدمی جو متکبر بھی ہے، فقیر بھی ہے، محتاج ہے، دوسرے ڈنگ کا کھانا پینا نہیں ہے، تو لیکن تکبر بہت ہے، پرسنالٹی بڑی ہے، تکبر بڑا، آکڑ بڑی، غرور بہت۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی ہے جو سودا بیچتے وقت قسمیں اٹھاتا ہے۔ ایاکم وکثرۃ الحلف، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے سودا تو انسان کا بک جاتا ہے، لیکن فضل و کرم سے، اللہ کی برکتوں سے انسان محروم رہتا ہے۔ سودا تو بچ جائے گا، لوگ تیری زبان پہ یقین کر لیں، جب اللہ کا نام تو نے لے لیا، قسم اٹھا لے، لوگ یقین کر لیں گے، لیکن تجارت اس رزق میں برکت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس رزق میں۔ اربعۃ یبغضہم اللہ، چار بندوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو تجارت میں، بزنس میں قسمیں اٹھا کر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی نے بازار میں سامان رکھا، قسم اٹھا کر کہا کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے، مثال کے طور 500 روپے کی چیز ہے،
کسی آدمی کہا جی 500 میں اس کے 700 دیتا ہوں، جی اتنی قیمت تو مجھے پہلے لگ چکی ہے۔ اکثر لوگ یہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں پلاٹوں میں، جانوروں میں وغیرہ وغیرہ، باغات میں، کھیتوں میں، جہاں ہر جگہ ہوتا ہے کہ اتنی قیمت تو مجھے پہلے لگ چکی ہے، حالانکہ اتنی قیمت نہیں لگی ہوتی۔ جھوٹ بولتی ہے، اپنی زبان درازی، جال سازی اور اپنے ہنر کے ساتھ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں چند ٹکے کما لیں گے لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں فارغ ہے، اللہ نے آپ کو دنیا میں دے دیا جو دینا تھا۔ بچا کریں اس طرح کی فضولیات سے، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، ہمیشہ صاف گوئی، معاملہ درست اور صاف ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکۃ بیعہما۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فروخت کنندہ اور خریدار دونوں کو جدا ہونے سے پہلے سودا ختم کرنے کا اختیار ہے، سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ابھی جدا نہیں ہوئے تو لینے والا بیچنے والا لینے والے کے ذہن میں آ کے میں مہنگا خرید رہا ہوں، یہ ارادہ ذہن بدل جاتا ہے تو وہ سودا واپس کرنے کا اختیار ہے دونوں کے پاس۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن ہم بولی میں تجارت کرتے ہوئے جب کسی کی زبان سے جملہ نکلا نہیں تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، بھئی آپ نے بولا بس، آپ نے کہہ دیا اب آپ کو لینا پڑے گا۔ یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا آپ کو، جب تک آپ جدا نہیں ہوتے اختیار ہے، سودا واپس ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے دونوں ہی اگر عیب کو چھپاتے نہیں، سچ بولتے ہیں، دینے والا بھی بیچنے والا بھی عیب کو ظاہر کرتے ہیں وغیرہ، سارے معاملات ان کے صاف شفاف ہے، درست ہیں، تو فرمایا ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، لینے والے کو بھی برکت ملتی ہے، بیچنے والے کو بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر بیچنے والا سودا کی عیب چھپا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو پھر فرمایا کہ محقت برکت بیعہما، پھر اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت کو مٹا دیتی ہیں، برکت نہیں ملتی۔ پھر تجارتی وعدے معاہدے جو ہیں پورے کرنے چاہیے۔ تجارت یا خرید و فروخت کے حوالے سے بہت سارا بزنس، بہت سارا کاروبار ایسا ہوتا ہے جو ہمارے معاہدوں پر چل رہا ہوتا ہے، وعدوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا خرید و فروخت یہ تمام شعبہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو تو اس میں عہد و پیمان جو کیا جائے تو اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ خصوصاً کاروبار میں لین دین کے معاملات میں صاف گوئی، پکا عہد کریں، وعدہ کریں تو اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ کامیاب تاجر کی نشانی ہے۔ کامیاب تاجر کی نشانی یہ ہے کہ وہ زبان کا پکا ہوتا ہے، زبان کا سچا ہوتا ہے، کردار کا بہترین انسان ہوتا ہے، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کیا کریں، جو عہد کرو پورا کرو۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، فرمایا کہ تم عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن امانت لہ، اللہ اکبر، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت دار نہیں وہ شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں جس وہ اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے۔ ہم تو روزانہ وعدوں کی خدا کی قسمیں سے بالے نکالتے، اکثر سے کرتے، وعدے کیا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ذرا جتنی ہمیں شرم و حیا نہیں آتی۔ کہاں سے آدمی جس نے لینا ہے وہ سفر کر کے ٹائم نکال کر کرایہ لگا کر دروازے پہ آتا ہے، آگے سے کہہ دیتے ہیں گھر والے موجود نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے میں 1 دسمبر کو پیسے نہیں دے سکتا، جھوٹ بول کر آپ اس کو
کو ورگ لگاتے ہیں کہ میں دے دوں گا، لیکن پھر 1 دسمبر پھر 12 دسمبر گزر جائیں گے، آپ اس کا پیسہ نہیں واپس لوٹاتے۔ ہر شعبہ کے اندر یہ، ہر شعبہ کے اندر فرمایا لا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں جو اپنے وعدے کا پکا نہیں۔ کیا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ انا للہ و انا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نمبر گنتے جانا، اصدقوا اذا حدثتم، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو نبھاؤ، پورا کرو، وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت کو لٹاؤ جب امانت رکھی جائے، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی عصمتوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ 6 باتیں ہیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں کہ جو مسلمان ان 6 چیزوں پر عمل پیرا ہوگا میں محمد اس کو جنت اللہ سے لے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ضمانت دی ہے۔ ماپ تول میں کمی، ماپ تول میں کمی، ایک چیز ہوتی ہے پیمانے کے ماپ کر دینا، ایک ہے وزن کر کے دینا، 2 طریقے ہیں، ماپ کر دینا، وزن کر کے دینا۔ اللہ، اس کے اندر بھی ہمارے مسلمان طبقہ جو ہے بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اکثریت کی۔ ماپ تول کے اندر جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو گرویاں دودھ والی گہری کر لیتے ہیں۔ پھر پیمانہ اور ہے، جب خود خریدنا ہے تو پیمانہ اور وزن اور ہے، جب دینا ہے تو پھر پیمانہ وزن اور ہے۔ یہ کیا چار بازیاں ہیں، کس کو دکھا رہے ہو؟ کہ اللہ کو یہ چیزیں اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا ایسے؟ کیا بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا نمازیں تمہیں بچا لیں گی؟ کیا نمازیں تمہیں بچا لیں گی حرام زدگی سے؟ حقوق العباد سے یہ بچا لیں گی نمازیں؟ یہ حقوق العباد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک قوم، مدینہ کی قوم شعیب تھی، جن کی ہاں عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ، عقیدے کی بنیادی خرابی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ انہیں ماپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے تھے۔ لینے کا اللہ اور دینے کا اور، لیتے وقت اور طریقہ، دیتے وقت اور طریقہ۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ یہ طریقہ چھوڑ دو، یہ طریقہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے، لمبی بات ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ ہود میں اللہ نے کئی نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، جس کے بارے میں آپ سے فرمایا سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قوموں کی بربادی کے واقعات ہیں۔ تو قوم شعیب کو کہا گیا کہ جو تمہارا بزنس ہے، کاروبار کرتی ہو، رزق کماتی ہو، اس میں کمی پیشی نہ کیا کرو ماپ تول میں، تو جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی وغیرہ بھی دیا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔ تو کہنے لگے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان کو بزنس سے منع کرو؟ ہم مال اپنا، میرا مال میں اپنی عقل سے، اپنی ہنر سے، اپنے ہاتھوں سے کمایا، تو کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کو پابندیاں لگاتا ہے افراط و تفریط کیا ہے ماپ تول کے بارے میں۔ مال ہمارا کمایا ہم نے، عقل ہماری، ہنر ہمارا، جیسے آج کہتے، تم کون ہو اس کے پابندیاں لگانے والے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اچھا بھلا تو آدمی لانتا انک لانتا اللہ حلیم الرشید، اچھا بھلا تو آدمی ہے، باتیں کیسی کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ قوم نے یہ کہا جناب شعیب علیہ السلام، سورہ ہود پڑھ کے دیکھنا، آج بھی یہی حالت ہے۔ ماپ تول کی کمی پہ یہ پٹرول پمپ، بلکہ اوور ہال میں کرتا ہوں ہر جگہ پہ،
وہ ٹینکیاں جو 500 میں پٹرول کی بھرتی تھیں اب 1500 میں نہیں بھرتی ہیں۔ پورا جی پورے 5 لیٹر میں نے ڈالا ہے، 6 لیٹر، یا یہ بھری نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینکی خشک تھی وہ پی کی ساتھ سب پیتی چلی گئی ہے۔ پیسے پورے، وزن کم، سبزی ہر جگہ پہ پیسے پورے، ریٹ زیادہ، اپنی مرضی۔ فرمایا ویل للمطففین، سن لو پھر، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے رسوائی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ ناپ کر لیں تو پورا کریں، اور جب ان کو ناپ کر دینا پڑے تو وہ کم دیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ کل اٹھائے بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مُبْعَثُونَ، کیا گمان کرتے ہو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس سے رب پروردگار کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اس ایک لقمے کا، ایک ڈالر کا، ایک روپے کا، ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ پوچھا جائے گا کیسے کماتا تھا، کیسے خرچ کرتا تھا، کیا تیرے معاملات تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے وہ کہہ سالی سے دوچار کر دی جاتی ہے، اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، فضل و کرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں جو ماپ تول کا شکار قوم ہو جاتی۔ آج یہی بربادی ہو، پاکستان میں کسی نعمت کی یہ کمی نہیں ہے، ہر چیز سے میرے اللہ نے اس خطے کو نوازا ہے، ہر نعمت سے میرے اللہ نے نوازا ہے۔ سوچوں میں، کھوپڑیوں میں حرام زدگی داخل ہو چکی ہے، فراڈ ہے، جال سازیاں ہیں، کم تولنا، زیادہ لینا، افراط و تفریط کے معاملات ہیں۔ میرا اللہ ناراض ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خوشی ترنی میں جو معاملات بگڑے ہیں، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، تمہارے بد کرداری، تمہارے گندے رویے کی وجہ سے، تمہارے گندے اعمال کی وجہ سے سارے معاملات۔ دودھ بیچنے سے والے سے لے کر اوپر تک جو ہے یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو کاٹ دیتے ہیں، بھوکا مرتی ہے وہ قوم، برکتیں اللہ اٹھا لیتے، فضل و کرم کے دروازے اللہ بند کر دیتے۔ تو بہرحال ٹائم ہو چکا ہے، یہ ابھی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ کچھ جمعہ اور چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں، سنی سنائی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عملی طور پر اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کوئی میری طرف سے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کے سبب، اللہ اس سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔